ویسے بھائی یہ بہت سارے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ باتھ روم دھونا جو ہے وہ جمع دار کا کام ہے. تو اسلام کے اندر باتھ روم دھونے کا، پہلے تو باتھ روم ہی نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، لوگ باہر جا کے ٹوائلٹ کرتے تھے اسلام کے زمانے. تو آپ ذرا اسلام کی روح سے کچھ بتائیے کہ یہ باتھ روم دھونے کو کانسیپٹ کو برا کیوں سمجھتے ہیں، جمع داروں والا کام کیوں سمجھتے ہیں؟ ہوں دیکھیں، ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے کے اندر واش رومز وغیرہ نہیں ہوتے تھے. اس زمانے کے اندر بھی قرآن کریم میں من الغائط کا لفظ آیا ہے. تو گھروں کی چھتوں میں واش روم ہوتے تھے. کیا کہتے ہیں، میرے ذہن میں ایک روایت بھی آ رہی ہے تو عبداللہ بن عمر کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے کے میں اپنے گھروں میں جا کے جو ہے وہ واش روم یا ریسٹ ہاؤس یوز کیا کرتے تھے. تو اس زمانے کے اندر بھی تھے. ہمارے کیا کہتے ہیں پاکستان وغیرہ کے دیہاتوں وغیرہ میں کچھ عرصے تک نہیں تھے، اب وہاں بھی آ گئے. تو مختلف جب ہم تہذیبیں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بہت پرانی چیز ملتی ہے، کیونکہ انسان کا ایک تقاضا ہے، یہ ظاہر بات ہے جب سے انسان پیدا ہوا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو اس میں کوئی آر نہیں ہے، انسان کی ایک ضرورت ہے. جیسے کھانا پکانا ایک ضرورت ہے، اسی طرح واش روم بھی جانا اس کی ایک ضرورت ہے. تو یہ بھی بہت عرصے سے ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں بالکل کوئی آر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ظاہر بات ہے کہ اپنا کیا کہتے ہیں فراغت ہم خود کرتے ہیں اور اپنا استنجا خود کرتے ہیں واش روم. اور پھر اسلام جو ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ الطہور شطر الایمان. ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو طہارت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. اور ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ الطہور نصف الایمان، کہ طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے. یعنی طہارت کیا ہوتی ہے؟ طہارت یہ ہوتی ہے کہ خوب پاکیزہ رہنا، انتہائی صفائی کا اہتمام کرنا، چاہے وہ بدن کی صفائی ہو، چاہے اس جگہ کی صفائی ہو جہاں جس کو آپ یوز کر رہے ہیں، جہاں آپ بیٹھ رہے ہیں، جہاں ٹوائلٹ یا بیت الخلاء کے اندر جا رہے ہیں. تو اس میں ذرا بھی کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. ایک دفعہ دیکھیں کہ اسلام کی اتنی تعلیمات ہیں کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. ایک صاحب نے کہا کہ اگر مسلمانوں کی ایمان دیکھ لیں تو ان کے واش روم دیکھ لیں. تو آج آپ دیکھیں کہ ہمارے نصف ایمان کا کتنا برا حال ہے کہ سب سے زیادہ مسجدوں کے جو واش رومز ہوتے ہیں وہ گندے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر میں کسی مسجد میں جاؤں واش روم گندا ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں صفائی کر دوں لوگوں کے لیے، اور لوگوں کو میں ایجوکیٹ کروں کہ بھائی دیکھیں ہمیں یہ چیزیں صفائی رکھنی چاہیے، تاکہ اگر کوئی غیر مسلم مسجد کی واش روم کو یوز کرنے کے لیے آ جائے تو اس کو کوئی امیج نہ جائے کہ یار مسلمان تو گندے ہوتے ہیں، یا مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے. اور ہم دوسروں کے واش روم یا 5 اسٹار ہوٹل کے یا گوروں کے ہم واش روم دیکھتے ہیں تو وہ بہت صفا ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں ہماری تعلیمات ہیں کہ ہمیں اس پر زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی آر ہونی چاہیے. اگر آپ مجھ سے ابھی کہیں میں آپ کے گھر کا واش روم میں صفا کر دوں تو میں صفا کر دوں گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے ریحان صاحب. شکریہ. رائٹ.